عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین ادریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ خداوند کی دین ہے، خداوند کی طرف سے ہے، خداوند کا فضل ہے، اس کی رحمت جس کی تازگی اس دن میں محسوس کرتا ہوں، اس کی وفاداری جو ناتمام ہے۔ دنیا میں مشکلات بہت ہیں، غم بہت ہیں، جھنجٹ بہت ہیں، لفڑے بہت ہیں، مگر اگر آپ کا ایمان زندہ خداوند پر ہے، اس خداوند پر جو ہمارا صخرہ ہے، ہماری چٹان ہے، اگر آپ کا ایمان اس خداوند پر ہے تو وہ آپ کے لیے کپتان ہے، وہ آپ کے لیے ناخدا ہے اور نیا پار کرنے والا ہے۔ زندگی میں بہت سے غم ہیں، بہت سے دکھ ہیں، بہت سے مشکلات ہیں۔ اگر ہم اپنی چاروں طرف دیکھیں اور اگر ہم مصائب اور مشکلات کو دیکھیں، وباؤں کو دیکھیں، جھگڑے، جنگ، نفرتیں، نسلی بنیادوں پر، مذہبی اور دینی بنیادوں پر، فلسفی بنیادوں پر، سیاسی خطوط و بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں، اے خدا اٹھا لے مجھے، مگر خداوند کا ہمارے لیے ایک پلان ہے، ایک عظیم پلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جیتے ہوئے خداوند کو جلال دیں۔ اسی وجہ سے خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ خداوند نے، خدائے عظیم نے، خدائے خالق نے انسانوں سے، دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، یعنی وہ نہ مریں، یعنی وہ جہنم نہ جائیں، بلکہ ابدی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی یا حیات جاوداں پائیں۔ خداوند کا یہ تحفہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں نیند سے، جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے اس پر دھیان دیا ہے، سوچا ہے کہ آپ کے آزو بازو میں، آپ کے پڑوس میں یا اس دنیا میں، ہم سب پڑوسی ہیں، اس دنیا میں بہت سے اور لوگ بھی ہیں جن کا تعلق بالکل آپ ہی سا ہے۔ خدائے عظیم نے ان کو بھی نفس حیات دیا ہے، ان کے لیے بھی طلوع آفتاب ہوا ہے، ان کے لیے بھی پرندے گاتے ہیں اور صحرائیں وہ جاندار ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی بادلیں آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں ان پر بھی ہیں۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، ایتھیسٹ ہوں، یعنی وہ جو خدا کے ذات سے منکر ہیں، خدا نے اپنی وفاداری میں رہ کر، خدا اپنی رحمتوں کو ان پر بھی برسایا ہے۔ یعنی ان کو قبض ضرور اس لیے نہیں کیا کہ وہ خدا کو رد کرتے ہیں، یا پھر وہ مسلمان ہیں یا مسیحی ہیں یا ہندو ہیں، کچھ بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں خداوند رحیم ہے۔ رحمت کے معنی ہی یہی ہے کہ خداوند ہمیں ایک اور موقع عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹیں،
تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس وعدے کے مطابق جس میں اس نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم بچو گے جہنم کے آگ سے۔ اسی وجہ سے یہ آیت جو ہے انجیل یوحنا اس کے 3 باب اور اس کے 16 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے، یہ لازم نہیں کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہودی گھرانے میں یا پھر ایتھیسٹ گھرانے میں، بت مت کے ماننے والے ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں آپ۔ خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور خدا کا یہ فضل ہم سب کے لیے یکساں جاری ہے۔ خدا کا یہ فضل ہم سب کے لیے ہے۔ خدا کی جو محبت ہے وہ ہم سب کے پہناوے کے لیے ہے۔ اس محبت کو ہم پہنیں، قبول کریں، تاکہ اس حیات جاوداں کو جس کا وعدہ اس نے اپنے مقدس کلام میں دیا ہے، یہ جو کلام ہے، کتاب مقدس، یہ محبت نامہ، فضل نامہ، فیض نامہ، میں فیض احمد فیض کی بات نہیں کرتا، میں فیض دینے والے کی بات کرتا، وہ فیض والا جو خداوند ہمارا خالق و مالک ہے، یہ اس کا فیض نامہ ہے، یہ اس کا وہ خط ہے جس نے ہمارے لیے لکھا ہے، ہماری ہدایت کے لیے لکھا ہے، ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، جس کے وسیلے سے ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہے کون، ہمارا تعلق ہمارے خالق سے ہے کیا۔ اس نے اس ساری کائنات کو بنایا، پھر اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ اگر آپ غور کریں، خدا نے سب چیزوں کی تخلیق کہہ کر کیا۔ اگر ہم کتاب مقدس اور اس کے پہلے کتاب پیدائش کو پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پر ہمارے لیے یہ ہے کہ کس طرح خدا نے سب چیزوں کو بقدرت کلام تخلیق کی۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا، یعنی تکلم فرمایا، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، سو روشنی ہو گئی۔ اسی طرح خدا نے تکلم فرما کر سب چیزوں کی خلقت کی، مگر جب انسان پر خداوند آئے تو انسان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں 26 آیت میں، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ خدا نے یہ قدرت جو ہے، یہ اختیار سب انسانوں کو دیا ہے۔ کیا ابھی کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ پرندے جو پرواز کرتے ہیں، یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں شمالی امریکہ میں، یہاں سے کینیڈین گیس یا جو بطخ ہیں، کینیڈین بطخ ہیں، وہ پروازیں کر کے ساؤتھ امریکہ چلے جاتے ہیں، ہزاروں میل دور پرواز کرتے ہیں۔ ان کو ایک بڑا عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ یہ کریں، مگر کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ انسان اسی مسافت کو صرف کچھ گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے؟ انسان نے اپنے لیے پریں بنائے، ہوائی جہاز۔ اسی وجہ سے خداوند نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور سب چیزوں پر انسان کو امتیاز دیا، اور خدا نے انسان کو اپنی مشارکت کے لیے بنایا تاکہ ہم
खुदावन के हुजूर आकर सर बसजदा होकर कहें, ऐ खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे परिंदों की मानिंद, हैवानात की मानिंद, जंगलों की मानिंद, पहाड़ों की मानिंद नहीं, बल्कि फरिश्तों की मानिंद भी नहीं बनाया, बल्कि तूने मुझे अपनी शबी, अपनी सूरत को बख्शा ताकि मैं तुझसे मुशारिकत कर सकूं, तुझसे रुफाकत कर सकूं, तू मेरा बाप बने और मैं तेरा फर्जंद कहलाऊं। यह है खुदा की मर्जी हमारे लिए। मगर हम ये भी जानते हैं कि खुदावन ने हमें इख्तियार बख्शा है, उस इख्तियार का हम गलत या सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आदम और हव्वा ने यकीनन गलत इस्तेमाल किया और इस इख्तियार का, और वो गुनाह में गए। क्योंकि हम आदम और हव्वा के औलाद हैं, उसी गुनाह को हमने मीरास में लिया है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मगर खुशखबरी ये है कि सब ने गुनाह किया है और सब खुदा के जलाल से महरूम जरूर हैं, मगर खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है निजात के लिए, जो उसके फजल में मुमकिन है, उसके फैज़ में मुमकिन है। मगर उस फजल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीले से, खुदावन मुखलिस है, रास्तबाज है, वो जो कहता है सो वो करता है। उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यसू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। ये खुदावन की देन है हमारे लिए, खुदावन का तोहफा है हमारे लिए, ताकि हम सोचें, अपने खालिक की मर्जी को जानें। वो गीत है जो कि दुआए रब्बानी से लिया गया, हम किताब मुक़द्दस में उसको दुआए रब्बानी के नाम से जानते हैं, मगर वो दर हकीकत खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि उनके शागिर्द, उनके जो पैरो हैं, उनके जो मोमिन हैं, वो कैसे दुआ करें। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जाए। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। उसकी बादशाहत आए कहाँ पर? हमारे दिलों में। खुदावन चाहता है कि हमारे दिलों को अपना घर बनाए। मज़ाहिब के मानने वाले हमेशा अपने खुदाओं के पास जाते हैं, पैसा खर्चते हैं और मुश्किलात में घिर कर वो वहाँ पर जाते हैं। बीबीसी ही में, बीबीसी उर्दू में मैंने आज पढ़ा, अगर मुमकिन हो मैं बाद में ये लाऊंगा आपके लिए, तो वहाँ पर जो हिंदू हैं, हुनूद हैं, वो अपने देवताओं के पूजा करने के लिए जाते हैं। मगर इस साल भारत सरकार ने ये ममनुआ करार दिया है और वबा की बाइस, जो कोरोना वायरस की बाइस, वो वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, मगर महदूद। और इसी तरह मक्के को इस साल दूसरे ममालिक के लिए बंद किया हुआ है, लोग हज करने नहीं जा सकते। यह महदूदियत है इंसान के लिए कि अगर कोई वबा आया तो हम डर जाते हैं, ममालिक डर जाते हैं, मजहबी और दीनी मानवी जो मकामात हैं वो बंद हो जाते हैं। मगर अगर आसमान की बादशाही हमारे दिलों में है, अगर आपने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाया है, तो खुदावन ने आपके दिल को अपना घर बनाया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जहां जहां आप जाते हैं खुदा के घर को, वहां वहां आप ले जाते हैं अपने साथ।
पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपका बदन खुदा का मस्कन है, आपका दिल रूह मुक़द्दस का घर है। तो ये जो दिल है बहुत ही लाजमी है कि इस पर हम सोचें कि क्या ये दिल, इस दिल को हमने पाकीज़गी से खुदा के हवाले किया है कि ये उसका घर बने, या फिर हम अपने दिलों में मैल, अपने दिलों में गुनाह को ही जगह देने के लिए पेशा पेश है। मैं और मेरा अजीज बेटा, मेरा फर्जंद नेथन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा कि हम 12,000 किलोमीटर का सफ़र हमने किया अमेरिका के इस तरफ से, यानी इस सागर से दूसरे सागर अटलांटिक से पैसिफिक तक हम गए, बहुत से लोगों से मिले और मुशारिकत की और वापस आए। इस दौरान मैंने कुछ शहरों में क्लिप्स, पैगामात के क्लिप्स जो कि किताब मुक़द्दस में से है, मैंने रिकॉर्ड किया। एक आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये प्रोग्राम मैंने उस शहर में रिकॉर्ड किया है जिस शहर को अमेरिका में सिन सिटी के नाम से जानते हैं, यानी गुनाहों का शहर, गुनाहों का शहर। ये वो शहर है मुतासिफाना जहां लोग अपना पैसा देकर गुनाह को खरीदते हैं। कभी कभार हमसे गुनाह सरजद होती है क्योंकि हम गुनहगार हैं, बातिनी हम गुनहगार हैं, गुनाह को हमने मीरास में लिया हुआ है। मगर कभी कभार हम अमदी गुनाह कर बैठते हैं, यानी हम सोचते हैं गुनाह पर कि ये गुनाह मैंने करना है, और उसके लिए हम पैसा भी खर्चते हैं, सफ़र भी करते हैं, मुसीबतें भी झेलते हैं ताकि हम जाकर उस गुनाह को अमदी तौर पर करें। यह है इंसान की हालत। जो सिन सिटी है या फिर लास वेगस है, वो ऐसा ही एक शहर है। लोग वहां पर अपना पैसा खर्च करके जाकर वहां पर गुनाह करते हैं, जुआ खेलते हैं, फहाशी करते हैं, शराब नोशी करते हैं और बहुत सी रंग रलियां मचाते हैं। ये इंसान की गुनाह है और खुदा चाहता है कि खुदा हमें इन गुनाहों से बचाए, और उसका बेख, उसका रीशा जो है वो हमारे पूरे वजूद में मेरास की तौर पर है, और एक ही मुमकिन वसीला है जिसकी वसातत से हम गुनाहों की मुआफ़ी पा सकते हैं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। तो आइए ये क्लिप देखेंगे और उसके बाद खुदा के मुक़द्दस कलाम से कुछ पढ़ेंगे और सोचेंगे इन चीज़ों पर। लास वेगस। खुदावन ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत अच्छा वक्त दिया लॉस एंजलिस में और बहुत से दूसरे शहरों में खुदावन की खिदमत की, खुदावन की इबादत की, मुशारकत की मसीहियों से। खुदा का शुक्र है।
لاس اینجلس سے صبح کے وقت ہم نے حرکت کیا گاڑی کے ساتھ، اور ہمارا گزر اس شہر سے ہو رہا ہے پیج ایریزونا کی جانب۔ یہاں پر گیس سٹیشن ہے اور یہاں پر ہم ٹھہرے گیس کے لیے وغیرہ، یعنی گیسولین کے لیے، پیٹرول کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام یہاں پر آپ لوگوں کے لیے رکھوں۔ اس شہر کو گناہ کے شہر سے پکارتے ہیں، سن سٹی، گناہ کا شہر یا گناہوں کا شہر۔ لوگ یہاں پر عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ یہاں پر گیمبلنگ یا پھر جوا کھیلنے کے لیے آتے ہیں، لوگ یہاں پر بہت سی بدکاری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر جو تصویریں چسپاں ہیں شہروں میں، یہ بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر بدکاری کرنے کے لیے آتے ہیں، شراب خواری کرنے کے لیے آتے ہیں، فحشا کے لیے آتے ہیں، کیا ان کے گناہ آپ کے گناہ سے زیادہ ہیں؟ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ رومیو کے نام خط اور اس کے 30ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے، سب برے ہیں، خدا قدوس کے حضور ہم سب گنہگار ہیں، صرف وہی قدوس ہے، اور اس کے قدوسیت کے مقابل ہمارے گناہ چاہے کتنے بھی کم کیوں نہ ہو، گناہ ہی ہے، اور ہم راہی جہنم ہیں۔ صرف خدا کے فضل کی وجہ سے ہم یسوع مسیح میں گناہوں کی جو معافی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو پڑھیں۔ میں اس شہر کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر مومن مسیح ہیں آپ، اگر خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں آپ، تو میرے ساتھ دعا کریں اس شہر کے لیے، کیونکہ یہ شہر گناہوں میں گھرا ہوا ہے، بدکاری میں گھرا ہوا ہے۔ اس شہر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خدا نے یونس کو نینوا بھیجا کہ وہ لوگ پچھتائیں اپنے گناہوں سے، اور وہ پچھتائے۔ جب مومن دعا کرتے ہیں تو خدا سنتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے خداوند اس شہر کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس شہر کو گناہوں سے بچا ہے خداوند۔ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں خداوند، تو ان کو اپنے کلام کی وساطت سے، جیسا کہ زبور 119 اور اس کی 11 باب میں لکھا ہوا ہے، تیرے کلام کو میں اپنے دل میں ذخیرہ کرتا ہوں، اپنے دل میں چھپاتا ہوں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب وہ لوگ آتے ہیں تو اس کلام کو وہ سمجھیں، اس کلام کو اے خداوند ان پر اجاگر کر تاکہ وہ گناہ نہ کریں، تاکہ وہ تجھ پر ایمان لائیں۔ یہاں پر خادمین ہیں آپ کے جو خدمت کرتے ہیں فحشاء کے بیچ میں، ان بدکاروں کے بیچ میں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کو محافظت کر اے خدا، ان کے بچوں کو محافظت کر، ان کا استعمال کر اے خدا اپنے جلال کے لیے، تاکہ وہ جب پرچار کرتے ہیں، تاکہ وہ جب آپ کے انجیل کو یہاں پر منادی کرتے ہیں تو ان کو قوت بخش اور کامیابی عطا فرما۔ اس شہر کو بچائے خداوند تیرے جلال کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ عزیز دوستوں، کیا آپ نے انجیل کو پڑھا ہے؟ انجیل آپ کو بچا سکتا ہے اگر آپ پڑھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین 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 اور آمین۔ کیا آپ نے واقعی انجیل کو پڑھا ہے؟ انجیل کے معنی کیا ہیں؟ در حقیقت انجیل ایوانگیلیون یونانی زبان سے لیا گیا یہ کلمہ، یہ حرف، اس کے معنی ہے خوشخبری۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اس چیز کی خوشخبری کہ ہم لاچار ضرور ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم بے بس ضرور ہیں، یہاں تک کہ ہم خدا کے ساتھ مستقیماً دشمنی میں ہیں، مگر خداوند نے اپنا فضل جاری کیا ہوا ہے۔ یہ ہے خوشخبری۔ خداوند نے ہم سے محبت رکھا ہے، یہ ہے خوشخبری۔ خداوند نے ہمارے نجات کے لیے ایک وسیلہ مہیا کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ خوشخبری۔ اور اسی وجہ سے گناہ کی معافی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ممکن ہے۔ کوئی اور وسیلہ ہمارے لیے نہیں ہے گناہوں کی معافی کے لیے۔
और मैं चाहता हूँ कुछ आयात आप अजीज़ों के लिए रखूँ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, और मैं चाहता हूँ कि आप इन आयात को ज़रूर पढ़ें। भाई शमऊन बाबर गॉड ब्लेस यू कहते हैं, और भाई वारिस ने भी ये स्ट्रीम शेयर किया हुआ है, बहुत शुक्रिया। भाइयों बहनों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि बहुत से लोग देख सकें इस प्रोग्राम को। बहन हेलन केबाली लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू माय लवली ब्रदर अंद्रयास, थैंक यू। अतिया इनायत बहन लिखती हैं, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सिस्टर, आप भी, खुदावन आपको भी बरकत दे और आमीन कहती हैं। नेट को भाई आमीन आमीन माय ब्रदर कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और बसीर गुलाबज़ादा साहब भाई आमीन लिखते हैं, खुदावन आपको भी बरकत दे। और मेरे भाई मार्क और मेरी बहन मार्क और सिंधी मॉरिस दोनों भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, और भाई डेविड भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कभी भाई डेविड को इस प्रोग्राम में लाऊं ताकि वो आप अपनी गवाही, शख्सी गवाही रखें हमारे साथ। तो जाते हैं रोमियो के नाम ख़त में, और वहाँ से हम कुछ आयात पढ़ेंगे इस ज़िम्न कि हम गुनहगार ज़रूर हैं, हम खुदा के साथ दुश्मनी में हैं, बेबस ज़रूर हैं, मगर हमारे लिए खुदावन ने निजात का तहैया किया हुआ है। जैसे कि इसके 3 बाब में हम पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर इसके साथ साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम ये भी पढ़ते हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज भी ठहराए जाते हैं। ये है खुदावन का कलाम हमारे लिए। बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा के साथ हम सुलह कैसे कर सकते हैं, इस गुनाह से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लास वेगस एक ऐसा शहर है जहां पर लोग अमदी तौर पर जाकर अपना पैसा खर्च कर वहां पर गुनाह करते हैं, मगर आपको ये सोचनी चाहिए कि क्या आप अपने शहर में, जिस शहर को शायद आप साफ सुथरा कहते हैं या पाकीज़ा कहते हैं या मुक़द्दस कहते हैं, उस शहर में क्या आप गुनाह नहीं करते? तो फ़र्क क्या है लास वेगस शहर और लाहौर के बीच में? फ़र्क क्या है लास वेगस शहर और दिल्ली के बीच में? फ़र्क क्या है लास वेगस शहर या फिर कराची शहर या फिर बम्बई शहर के बीच में? वो गीत मुझे याद आता है बहुत पुराने फिल्म का, जिसमें ये गीत है रफ़ी साहब का, मेरे ख्याल में, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, यह है बम्बई मेरी जान। क्यों ज़रा हट के ज़रा बच के? क्योंकि वहाँ पर जेब कतरे होते हैं, वहाँ पर लोग होते हैं जो आपको धोखा देकर आपके पैसे लूटते हैं। इसी तरह लाहौर में, कराची में, काबुल में, किसी भी शहर में आप जाएं, गुनहगार उन सब शहरों में है। कोई फ़र्क नहीं, लास वेगस के बीच और लाहौर के बीच में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, एक फ़र्क है, और वो है लास वेगस में जो लोग जाते हैं वो मुनाफिक होकर नहीं जाते, बल्कि वो वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं मैं गुनाह करने आया हूं भाई यहाँ पर। मगर हमारे बीच में वो भी लोग हैं जो गुनाह करते हैं मगर किसी को बताते नहीं, गुनाह करते हैं मगर किसी को बताते नहीं। क्या उन दो गुनाहों में कोई बड़ा फर्क है? गुनाह गुनाह है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जो लोग खफा में, जो लोग खामोशी से गुनाह करते हैं, उनका गुनाह अजीम तर है बनिस्बत उसके जो कि वाज़े तौर पर गुनाह करते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं गुनाह करने आया हूं। कम से कम वो मुनाफिक नहीं है, कम से कम वो ये वाज़े तौर पर कहते हैं। वो क्या गीत है, एक और बॉलीवुड का गीत है, हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। कोई फर्क नहीं। झूठ अगर आप मानो झूठ है, ना मानो झूठ है,
اگر آپ اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو بھی جھوٹ ہے، یا پھر آپ یوں کر کے، وہ کہتے ہیں نا لالو کھیتی زبان میں، بھائی چھوڑو ہے، کوئی فرق نہیں، جھوٹ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی کوئی لمبائی، کوئی اونچائی، کوئی پستی، کوئی بلندی نہیں، جھوٹ جھوٹ ہے۔ خداوند مقدس ہے، اس کے تقدس میں اگر آنا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارا لازمی ہے، اور وہ چھٹکارا، وہ سلامتی خدا کے ساتھ صرف خداوند ہی کے وسیلے سے ممکن ہے، ہماری کوششوں کے وسیلے سے ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ گناہ کو پاک نہیں کر سکتا، گندگی سے آپ گندگی کو پاک نہیں کر سکتے، صابن سے آپ گندگی کو پاک کر سکتے ہیں۔ کہ اگر آپ کے ہاتھ میلے ہیں تو آپ صابن لے کر اپنے ہاتھ کو صاف و ستھرا کرتے ہیں، آپ میل کی اور کسی اور میلی چیز کو لے کر اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے، اور وہ صابن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں، کسی اور چیز پر نہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، بلکہ یہ کہ خدا نے ہمارے دلوں کو اپنا مسکن بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے۔ آپ بی بی سی کی جو ویب سائٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وہاں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا بے بس ہے، اور انسان کی بے بسی کی انتہا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو لاؤں۔ یہاں پر ایک نیوز تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ عبادت کے لیے آس پاس یا پھر ورلڈ، یہاں پر میرے خیال میں تھا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ عبادت کے لیے جائیں۔ سعودی عرب کا محدود حج کا اعلان، تاریخ میں حج کب منسوخ ہوا۔ اگر آپ یہاں پر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو منازل ہیں، عبادات کے منازل ہیں، چاہے وہ مسلمان کے ہوں، ہندو کے ہوں، مسیحیوں کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، بدھ مت کے ہوں، وہ وقتاً فوقتاً وہ بند ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کتنے جنگ و لڑائی میں بہت سارے لوگ مرے بھی اور ہلاک بھی ہوئے، اور اس دوران مکہ جو ہے وہ بند رہا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ یہ مقام بند رہا، بلکہ جو مقامات مسیحیوں کے ہیں وہ بھی کئی بار بند ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں اگر آپ جائیں، وہاں پر مقدس مقامات ہیں مسیحیوں کے، یہودیوں کے اور مسلمانوں کے، وہ بھی بند پڑے ہیں۔ یعنی انسان بے بس ہے، انسان بے بس ہے۔ مگر جیسا کہ خدا کے مقدس کلام میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اگر ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ 5 آیت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، روح القدس ہم کو بخشا گیا، اور روح القدس ہمارے بھیتر، ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں ہے۔ یعنی جب روح القدس ہمارے دلوں میں ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ خدا کا مسکن ہے، ہمارا دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، اور ہمیں
किसी खुदा के दूसरे घर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने हमारे दिल ही को अपना घर बनाया है और ये कभी बंद, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। आप जहां भी हैं खुदा की इबादत कर सकते हैं, जहां भी हैं आप खुदावन की इबादत कर सकते हैं। आपको पैसा खर्चना नहीं होगा, जहाज के टिकट खरीदने नहीं होंगे, आपको कोई और आमादगी की जरूरत नहीं है, बल्कि उन सब पैसों को आप दूसरों पर खर्च, अपने फैमिली पर खर्च कर सकते, अपने बच्चों पर खर्च कर सकते हैं, या फिर किसी को बख्शिश दे सकते हैं। बहुत से गरीब और गुरबा हैं, उनको दे सकते हैं आप इन सब चीज़ों को। खुदा ने आपके दिल को अपना घर बनाया है और ये बहुत बहुत अहम है इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों, यानी उन लोगों के लिए, यहाँ पर हर्फ बेदीन दिया गया है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर थे, उन लोगों से जो खुदा से दूर थे, क्योंकि मसीह जो है वो हमें कोई और दीन या मजहब नहीं देता, बल्कि वो अपने आप को हमें देता है। हम किसी मजहब, किसी दीन के मानने वाले नहीं, बल्कि हम जिंदा खुदा के आबिदीन हैं, और जिंदा खुदा के आबिदीन जो है हमारे लिए ये महदूदियत नहीं कि हम किसी दीन, मजहब, किसी इंसानी फ़लसफ़े की पैरवी करें, बल्कि हम मसीह की पैरवी करते हैं, खुदा की पैरवी करते हैं। खुदा के इस मुक़द्दस कलाम के हिदायत के मुताबिक हम चलते हैं। तो हमें किसी दीन और मजहब, किसी सियासी या मजहबी फ़िरक़े की ज़रूरत नहीं, बल्कि क्योंकि जब हम कमज़ोर ही तो ऐन वक्त पर मसीह उन लोगों से जो खुदा से दूर थे उनकी खातिर मुआ। किसी रासबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर किया। कैसे जाहिर करता है? जब हम गुनहगार थे। गुनहगार से मुराद है कि हम खुदा के मुकाबिल दुश्मन थे, क्योंकि खुदा कुद्दूस है और हम गुनहगार हैं, और हम खुदा के मुकाबिल दुश्मनी में हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, बावजूद क्या? दुश्मन होने के खुदा मुक़द्दस है और हम गुनहगार हैं। गुनाह और खुदा की जो कुद्दूसियत है ये तज़ाद में है, दुश्मनी में है। हम खुदा के साथ दुश्मनी में हैं अपने गुनाहों की सबब से। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए, हमारी खातिर हुआ, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मैल हो गया, हमारा मैल हो गया, यानी खुदा ने हमसे दोस्ती की। और लिखा हुआ है उसके वसीले से हमारा मैल हो गया, तो मैल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तो फैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मैल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। और ये है वो चीज़ जो खुदावंद ने हमें बख्शिश के तौर पर दिया है। तो कोई फ़र्क नहीं, आपका घर अगर लास वेगास में है, कराची में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, बंबई में है, लाहौर में है, सियालकोट में है, काबुल में है, कंदहार में है, कोई बात नहीं, हम सब गुनहगार हैं। और सिर्फ खुदा के फजल के वसीले से ही हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि हम
در مقابل خدائے قدوس گنہگار ہیں. در مقابل خدائے قدوس ہم گنہگار ہیں، اور اس گناہ سے بچنے کا ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ کون ہے؟ عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح، جو ہمارا خداوند ہے. عبرانی زبان میں یشوع اس کے معنی ہے خداوند نجات ہے، خداوند نجات ہے. یہ ہے وہ. بہن لکھتی ہیں کچھ، میں چاہتا ہوں کہ بہن کی کامنٹ کو پڑھوں. بہن عطیہ لکھتے ہیں کہ اسٹے بلیسڈ، پرے فور می. یہاں پر لکھتی ہیں pension case in Supreme Court of Pakistan for implementation since last 5 years. I am from Peshawar. It's heard the blessed message on FIBA radio. خدا کا شکر ہے عطیہ بہن کہ آپ نے فیبا ریڈیو کے وساطت سے خدا کا کلام سنا. میں اور میری بیگم جو ہیں وہ 19 سال تک فیبا ریڈیو سے منسلک رہے، اور ہمارا پروگرام تھا فیبا کے وساطت سے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے سنا کہ آپ نے خدا کا کلام فیبا ریڈیو کی وساطت سے سنا، اور ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے. اے خداوند، میں بہن عطیہ عنایت کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خداوند، ان کی جو مشکلات ہیں، جو کورٹ کیس ہیں، جو مشکلات ان کے سامنے ہیں، خداوند دعا کرتے ہیں کہ ان مشکلات کو اے خداوند تو دور کر، تو ان کا مشکل کشا بن. اے خداوند، تو ان کو برکت عطا فرما. ان ججوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جن کے پاس بہن عطیہ کا کیس ہیں، ان کے دلوں میں اے خداوند تو اپنا فضل جاری کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین، آمین اور آمین. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، خداوند نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہوا ہے. یہ خداوند کی دین ہے. آئیے یہ گیت سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا میں رہیں گے اور خدا کا کلام مزید پڑھیں گے. یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. یسوع ہے میری پناہ. دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور. دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور. یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور. یسوع ہے میری پناہ.
سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ آمین۔ یسوع واقعی میری پناہ ہے، وہ واقعی میری چٹان ہے، میں لنگر اسی میں ڈالوں گا جس وقت طوفان آ جائے، کیونکہ وہی میرا منجی ہے، وہی میرا نجات دہندہ ہے، اور صرف اسی کے وسیلے سے میری نجات جو ہے وہ آمادہ ہے۔ بھائی وارث جو ہیں انہوں نے کامنٹ دیا ہوا ہے، تھینکس کر کے انہوں نے شیئر بھی کیا یہ پروگرام، بہت شکریہ۔ بھائی یوسف پوار آمین لکھتے ہیں اور خداوند کا شکر ہے، بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے۔ اور گل بٹگرام صاحب لکھتے ہیں، سلام، آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا بھائی، اور لکھا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں، خوشی ہوئی، بہت سارے کوشچنز ہیں۔ بہت شکریہ، اور آپ جرأت سوال کریں بھائی، ضرور اپنے سوالات بھیجیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالوں کا جواب تہیا کروں۔ آپ سوال ضرور کریں، یا پھر زندگی ٹی وی کے جو کارکن ہیں وہ آپ کے لیے ضرور، جو خادمین ہیں وہ آپ کے لیے ضرور ایک جواب بھیجیں گے کتاب مقدس کی روشنی میں، اور میں کوشش کروں گا سوالات اگر کچھ یوں تھے کہ میں اس سے اپنے پروگرام میں شامل کروں تو بھی میں ضرور یہ کروں گا، اور اس کے لیے میں آمادہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ بھائی نعیم یوسف گاڈ بلیس یو لکھتے ہیں، اور بہت شکریہ بھائی نعیم یوسف، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ بہن عطیہ، تھینکس بردر، اسٹے بلیسڈ ود یور فیملی۔ بہت شکریہ بہن عطیہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ اعمال رسولوں کے اعمال میں سے اور اس کے 4 باب میں سے کچھ آیات آپ کے لیے پڑھوں، جو کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں ہی ہے، جو ہمارا موضوع ہے کہ نجات انسان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی وسیلہ ہے نجات کے لیے، گناہوں سے، کوئی اور نہیں، کوئی پیغمبر، کوئی اور مرشد نہیں، کوئی اور امام نہیں، کوئی اور نبی نہیں، بالکل
صرف اور صرف ایک ہی نبی، نبی آخر و اول، بالکل، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اول اور آخر میں ہوں، الف اور یا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں۔ اس آخری اور اولین نبی کا پیغام، اسی کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ کوئی اور وسیلہ انسان کے لیے نہیں ہے نجات کے لیے۔ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر، میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے دکھائی دیں، اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا۔ یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جو معجزات خداوند یسوع مسیح کے نام پر ہوتے ہیں تو ملا صاحبان جو ہیں وہ بہت ہی جلد قضاوت کرنے بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ سنگسار کرنے پر تلتے ہیں۔ تو پطرس رسول جو ہے ان کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا۔ اب اس زمانے میں یہودی جو ملا تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، کی تعلیم کو رد کیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس زمانے میں خداوند یسوع مسیح کو رد نہیں کرتا، بلکہ صرف اس کو خداوند کہنا نہیں چاہتا۔ وہاں وہ خدا کے بہت بڑے عظیم نبی تھے، پیغمبر تھے وغیرہ وغیرہ، یا بہت عظیم معلم تھے، میں اس کو مانتا ہوں، بھائی شیاطین بھی مانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو اور وہ ڈرتے بھی ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کی جو حیثیت اصیل ہے وہ ہے کون؟ وہ خداوند خالق و مالک کائنات جس نے انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اس کو آج بھی لوگ، مذاہب کے لوگ رد کرتے ہیں، اس کی اصلی حیثیت کو مانتے نہیں کہ وہ خداوند نجات دہندہ ہے۔ اسی وجہ سے پولس رسول یہاں پر لکھتے ہیں، یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا۔ زبور میں سے یہ اقتباس لیتے ہیں، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، یعنی بنیاد، گھر کا بنیاد بن گیا، پورے تعمیر کا وہ بنیاد بن گیا ہے۔ اور 12 آیت جو بہت لازمی ہے کہ اس پر ہم سوچیں، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں۔ دنیا میں، اس کائنات میں انسان کے لیے کوئی اور وسیلہ نجات کا نہیں، صرف اور صرف ایک ہی وسیلہ ہے جس کی وساطت سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اور وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے یعنی اس پوری زمین، اس پوری کائنات میں اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو یعنی جتنے بھی آدمی ہیں، آپ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، سب کے لیے یکساں برابر ہے یہ، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا اور نہ ہی بخشے گا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، اور وہ صرف اور صرف وہی چٹان ہے جسے معماروں نے حقیر جانا، مگر وہی بنیاد ہے ہمارا، وہی ہمارا بنیاد ہے۔ اور بنیادی بات بھی یہی ہے کہ کیا ہم اس نجات دہندے کو جانتے ہیں یا نہیں، یا اس کو آج بھی ہم رد کرتے ہیں۔ انجیل یوحنا اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے جانا نہیں، وہ اپنوں کے بیچ میں آیا، اپنوں نے اسے رد کر دیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو خداوند نے اختیار بخشا کہ وہ خداوند کے فرزند ٹھہریں۔
وہ خداوند کے فرزند ٹھہرے۔ بہت ضروری ہے اس بات کو جاننے کے لیے۔ ہمارا پروگرام آخر کو جانے والا ہے۔ داؤد گل لکھتے ہیں، سر بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر، میرے والد آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت شکریہ داؤد گل صاحب، آپ عظیم مسیحی ہیں۔ میں عظیم نہیں، میں خاکسار ہوں، اور صرف خداوند کے وسیلے سے، خداوند کے فضل کے وسیلے سے میں نجات یافتہ ہوں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کی تشویق کا، اور اپنے والد صاحب کو میری طرف سے شالوم، سلام ضرور کہنا، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ کے لیے آج وہ موقع ہے۔ خداوند کے حضور آ کر آپ صرف اتنی سی دعا کریں اور نجات پا سکتے ہیں آپ، کیونکہ گناہوں کی معافی صرف عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اے خداوند، تو ہی ایک وسیلہ ہے، تو میری خاطر اے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور تو نے کانٹوں کا تاج پہن کر اے خداوند صلیب پر اپنی جان دی، میری خاطر قربان ہوا، موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ہی زندہ خداوند ہے۔ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں اے خداوند، میرے دل میں آ، میرا سردار، میرا منجی، میرا بادشاہ، میرا خداوند بن، مجھے پاکیزہ کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ اگر آپ نے اتنی سی دعا کی ہے، یقیناً خداوند نے آپ کو بچایا ہے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں، اس میں مگن رہیں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔